سعودی وزارت خارجہ نے دو ٹوک انداز میں اس امریکی موقف کی نفی کر دی کہ 5 فروری کے دن پہلی مرتبہ پاکستان کے آرمی چیف آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے قائد اعظم کے اس موقف کو دہرایا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کل بھی اپنے موقف پر کام تھا، آج بھی اور کل آنے والے مستقبل میں بھی رہے گا۔ اور جو ٹرمپ نے آج نیتن یاہو کے ساتھ مل کے جو پریس کانفرنس کی ہے، یہ ہمارے تمام جتنے بھی عرب سٹیٹس ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا بھی حق ہے کہ فلسطین کی ریاست قائم ہونی چاہیے، فلسطین کو حقوق ملنے چاہیے، فلسطین کی نمائندگی جو ہے وہ ہر ملک میں ہونی چاہیے۔ یہ پرپوزل آئی تو چیف آف آرمی سٹاف نے اس بندے کو غصے کی طرف نگاہوں سے دیکھا اور کہا۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بھرپور طریقے سے ایک دن منایا گیا، اور وہیں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آیا کہ وہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ کہ اس بیان کے جواب میں سعودی وزارت خارجہ نے تو بہت دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ اس وقت تک جب تک فلسطین کی ریاست قائم نہیں ہوتی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے کہ عالمی انصاف، عالمی قوانین، انسانی حقوق کے چیمپئن اور بڑے بڑے دعوے دار عالمی طاقتیں کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، ان کے اوپر ان کا دوہرا معیار ہے، اور آخر یہ مسئلہ کب اور کیسے جا کر حل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ایک بڑا اہم معاملہ جس کے اندر آرمی چیف نے اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کے مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک بڑی مشکل سے کیسے بچایا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ IMF جو پاکستان کے اندر انداتا بنا ہوا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی سب کچھ کرواتے ہیں، اس کی مزید انہوں نے کیا کچھ کروایا ہے اور ہمیں اس کی کیا قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خشنود کو، جو کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ سے ان کا تعلق تھا، ان کے خلاف کرپشن کے سنگین الزامات تھے۔ تحقیقات جاری ہیں 4 مختلف انویسٹیگیشن ایجنسیز میں۔ اب وفاقی حکومت نے ان کو سول سروس سے برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے حسب معمول میرے ساتھ ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، الل صبح ہم نے بیانات ہماری نظروں کے سامنے سے گزرے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، جہاں پہ وہ ویسے تو بڑے چیمپئن بنتے ہیں اپنے انسانی حقوق کے اور عالمی قوانین کے، کہ غزہ کی پٹی پر ہم قبضہ کریں گے، ہم وہاں پہ ایسے آباد کاری کریں گے، وہاں پہ روزگار کے مواقع ہوں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم ایکارڈ کے اوپر بھی مزید جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کروائیں گے۔ سعودی عرب کے اوپر مجھے بڑا بھروسہ ہے، وہ بڑا اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پورا ایک منظر بنا دیا کہ جیسے پہلے کچھ مسلم ممالک کے ساتھ ابراہیم ایکارڈ کے اوپر دستخط کروا کے اسرائیل کو تسلیم کروایا گیا ہے۔ جیسے کہ پہلے ہم نے اپنے کسی ایک شو کے اندر بات کی تھی کہ سعودی عرب کے اوپر دباؤ ہے، اور سب سے بڑا جو اس معاملے کے اندر رکاوٹ ہے اس وقت سعودی عرب ہے، چونکہ سعودی عرب جب اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرے گا، پاکستان پر بھی 20-22 سالوں سے بڑا شدید دباؤ ہے، لیکن پاکستان اور سعودی عرب دونوں ڈٹے ہوئے ہیں، اور پاکستان اس وقت ہی یہ تسلیم کرنے کا فیصلہ کرے گا جب سعودی عرب کرے گا۔ اور سعودی عرب کا موقف ہم نے پہلے بھی اپنے ویورز کو بتایا تھا کہ بہت واضح ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، پہلے ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ جب امریکی صدر کا بیان ہوا اور وہ بڑے اعتماد کا اظہار کر رہے تھے کہ جیسے میں نے سب کچھ مینیج کر لی ہے اور سعودی عرب بس ہماری ہر بات کو مانے جا رہا ہے، ابراہیم ایکارڈ پہ بھی دستخط کر دے گا، سعودی وزارت خارجہ نے دو ٹوک انداز میں اس امریکی موقف کی نفی کر دی، اور انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے حوالے سے بڑا واضح موقف دیا ہے کہ سعودی عرب کا جو عزم ہے وہ غیر متزلزل ہے فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے، یعنی کہ ہم اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابراہیم ایکارڈ کے اوپر ان حالات کے اندر سائن کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے چلے ان کی کاوشیں تھیں جس کے نتیجے میں جنگ بندی ہوئی، سعودی عرب کی بڑی اس میں کاوشیں ہیں، اور اب ان کی سعودی عرب کی کوششیں یہ ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ فلسطینی بھی وہاں پر آزاد ایک فضا میں زندگی گزار سکیں، وہ بھی خود مختار ہو، ان کی بھی ان کی ایک قومی سلامتی ہے، اس کے مطابق وہ بھی اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ تو انہوں نے بڑا ایک واضح موقف اپنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کا بڑا اچھا یہ معاملہ ہے، آج 5 فروری ہے، اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی مظالم ہیں ان سے اظہار یکجہتی کے لیے اس دن کو ہم مناتے ہیں، اقوام متحدہ کو بھی یاد دلاتے ہیں کہ آپ کے پاس کب سے
کئی دہائیاں گزر گئیں، آپ کے پاس ایک قرارداد پڑی ہوئی ہے جو آپ نے منظور کی، اس کے اوپر آپ عمل درآمد نہیں کر رہے، اور بھارت نے 69 معصوم مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے اوپر زندگی کا دھارا تنگ کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آرمی چیف آج مظفر آباد گئے، اور مجھے ایک جاننے والے نے بتایا کہ جو مقبوضہ کشمیر کے پولیٹیکل ساری ہسٹری سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں کہ 5 فروری کے دن پہلی مرتبہ پاکستان کے آرمی چیف آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد گئے۔ وہاں پہ انہوں نے ویٹرن سے ملاقات کی، وہاں پہ انہوں نے شہداء کے مختلف جو فیملیز ہیں ان سے ملاقات کی، دیگر عمائدین سے ملاقات کی، اور پاکستان کے موقف کا دہرایا، قائد اعظم کے اس موقف کو دہرایا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کل بھی اپنے موقف پر کام تھا، آج بھی، اور کل آنے والے مستقبل میں بھی رہے گا، اور کشمیر کے لیے 6 جنگیں لڑنا پڑی، ہم کبھی اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے اظہار خیال کرتے ہوئے بڑا واضح اپنا موقف اپنایا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری نوار الحق نے بڑا اچھا اپنا موقف دیا، بڑی کلیئرٹی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی اس کی اسپیچ سے ریفلیکشن ملی کہ پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے، لیکن انڈیا نہیں مانتا۔ تو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہو، یورپ ہو، ان کے ہاں کوئی چیز ہو تو ان کو فوری طور کے اوپر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، دہشت گردی جاتی ہے، فلسطین کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، یہاں پر یہ ان کے منہ کو تالے لگ جاتے ہیں، گونگ ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کو نہ کہیں قانون نظر آتا ہے، نہ کوئی چارٹر نظر آتا ہے، نہ اپنی قراردادیں نظر آتی ہیں۔ بٹ یہ سب جو یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے نا، وہ ایک ربر سٹیمپ ہے، اور وہی جو چونکہ اس وقت یونیپولر سسٹم ہے، امریکہ کی جو ہے بلے بلے ہے، جو امریکہ چاہتا ہے وہی مانا جاتا ہے۔ اور انڈیا کی بات کی ہے تو انڈیا نے اپنا پولیٹیکل کراؤڈ بہت زیادہ بنا لیا ہوا ہے پورے ورلڈ میں، وہ ہماری ڈپلومیسی کے حوالے سے وہ ناکامی ہے۔ لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بے شک آپ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا سول چل رہا ہے، اور جو ٹرمپ نے آج نیتن یاہو کے ساتھ مل کے جو پریس کانفرنس کی ہے، یہ ہمارے تمام جتنے بھی عرب اسٹیٹس ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونی چاہیے، کیونکہ جب اسرائیل ان پہ حملے کر رہا تھا، نیست و نابود کر رہا تھا، ان کی نسل کشی کر رہا تھا، تو جو ریٹیلیشن آنی چاہیے تھی عرب کنٹریز کی طرف سے تو وہ نہیں آئی، تو وہ اس کا حوصلہ بڑھتا چلا گیا۔ اور چونکہ وہ سارے کے سارے امریکہ کے انفلوئنس میں ہیں، لہٰذا انہوں نے سوائے مائلڈ قسم کی ایفرٹس کرتے رہے ہیں عرب کنٹریز، اور یہ ہے کہ جی ہم ٹاکس وغیرہ کرواتے ہیں، جنگ ختم ہو جائے کس طریقے سے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں غزہ کے باشندوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، اور ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے، جیسے کہ ایک ہی ملک ہے جو لڑا ہے وہ ایران ہے، اور دوسری عرب کنٹریز تو نہیں لڑ سکے۔ لیکن جو ایران ہے، ایران کا مسئلہ صاحب آپ ہی ہمیں بتا رہے تھے، گزشتہ روز ہم ڈسکس کر رہے تھے، ایران جس طریقے سے لڑا، جس طریقے سے حماس کی اسٹریٹجی رہی، اس کا تو بڑی بھاری قیمت چکانا پڑی ہے۔ بالکل، حماس میں سمجھتا ہوں کہ حماس نے وہ حرکت کی ہے جس کا خمیازہ شاید آنے والے صدیوں تک جو ہے یہ فلسطینی نہ ادا کر سکیں، ان کو بے گھر کر دیا، ان کے سارا شہر تباہ ہو گیا، غزہ پٹی جو ہے ساری کی ساری ریکنسٹرکٹ کرنی پڑے گی، 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، بچے شہید ہو گئے، بزرگ شہید ہو گئے، جوان شہید ہو گئے۔ تو وہ ان کی ایک غلط قسم کی انٹرونشن جو انہوں نے تل ابیب میں کی تھی، اس کا انہوں نے پھر جواب دیا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور جو دیکھیں ہم نے نیٹ رزلٹ دیکھنا ہے کہ نیٹ رزلٹ ہوا کیا ہے، جیسے ان کو ٹارگٹ سیٹ کر کے دیا، لیکن ایز فار ایز سعودی عربیہ ان کا جواز ان کو فراہم کیا، اور انہوں نے اس جواز کے اندر رہ کے غزہ کی پٹی اڑا کے رکھ دی، پورے فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے نہ صرف اس کو بلکہ حزب اللہ کو ختم کیا لیبنان میں، اور جو شام تھا وہاں کے جو تھے تختہ الٹ دیا، اور وہاں پہ بھی انہوں نے اسرائیل نے کافی حصے پورشن جو ہے وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ ہے اینڈ رزلٹ، بالکل تو یہ بہت بڑی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی یعنی کہ میں ستائش کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں محمد بن سلمان کو، کیونکہ انہوں نے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ڈٹ جائیں گے، لیکن وہ ڈٹ گئے ہیں۔ بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کہ وہ لیڈ کر سکتے ہیں اسلامی امہ کو، اور وہ OIC کو بھی اس وقت سعودی عربیہ لیڈ کر رہا ہے۔ تو جو ان کا موقف ہے وہ ہم تمام مسلمانوں اور پوری امت اسلامیہ کی وہ جو ہے نا بالکل ایموشنز کو وہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک
ان کو آباد کرنے میں مدد کی. جو ورلڈ اکانومیز ہیں، بگ اکانومیز ہیں، انہوں نے اسرائیل کو آباد کرنے میں ان کی مدد کی اور اس کی ہیجمنی کو یہاں پہ پریویل کروایا. لیکن یہ ہمارا بھی حق ہے کہ فلسطین کی ریاست قائم ہونی چاہیے، فلسطین کو حقوق ملنے چاہیے، فلسطین کی نمائندگی جو ہے وہ ہر ملک میں ہونی چاہیے، ان کا سفیر ہونا چاہیے ہر ملک میں، اور ان کو ایز اے ملک ٹریٹ کیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت ویلڈ آپ کی سجیشن ہے اور آبزرویشن ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں ناظرین کہ جس طریقے سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے عالمی طاقتوں کے ایک مضموم مقاصد کے سامنے ایک وہ دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اور اپنے جس دو ٹوک موقف کو انہوں نے دہرایا ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے میں بالخصوص ریاست فلسطین کے قیام کے حوالے سے سعودی عرب اور OIC اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. فلسطین کے ساتھ ساتھ ہماری سعودی عرب سے اور OIC سے یہ بھی توقع ہے کہ مسئلہ فلسطین کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور نہتے شہریوں کو جہاں بھارت نے زندگی کا دائرہ تنگ کیا ہوا ہے، اس کو بھی مستقل اس کا حل کرنے کے لیے وہاں پر سعودی عرب OIC اور سعودی ولی عہد اپنا کردار ادا ضرور کریں گے. تو اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. خیال صاحب، ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ عوام کے اوپر آئے روز بڑی خاموشی سے ایک سے بڑھ کر ایک تو بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب بڑے اعلیٰ سطحی اجلاسوں میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو بابوز اور بڑے لوگ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، پرائم منسٹر اور جو IMF اور باقی لوگ چاہ رہے ہیں ہونے دیں. پچھلے دنوں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے ہمیں کوئی رداد سنائیں جو کہ آپ کے پاس بڑی ایک شاندار انسائٹ سٹوری ہے، جہاں پہ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مہنگائی کے ستائے ہوئے بیچارے ذہنی طور پر پریشان غریب عوام کو کیسے اربوں روپے کے بوجھ سے بچایا. بڑی صاحب، سٹوری یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک انتہائی اعلیٰ سطح اجلاس ہو رہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور میں وہاں پہ یہ ورک آؤٹ کیا جا رہا تھا، سجیشنز لی جا رہی تھی کہ ہم جو ہے پاور ٹیرف کو کیسے کام کریں. تو وہاں پہ کچھ جو ہمارے سین کہہ لیں ود ان دا کورس، یا ان سین کہنا تو ذرا غلط ہوگا، کچھ اپنے طور پہ عقل مند جو تھے ہمارے بیوروکریٹس، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ سر ایسا کرتے ہیں کہ ہم پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ نا ہم 30 روپے مزید لیوی بڑھا دیتے ہیں، اور وہ جو ہمارا ریونیو آئے گا اس ریونیو کو ہم استعمال کریں گے پاور سیکٹر میں، سبسڈی کے طور پہ سبسڈی دیں گے اور ہم ان کا ٹیرف کم کر دیں گے. اس وقت جب ہمارے ملک کے غریب پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین 60 روپے فی یونٹ پیٹرولیم لیوی دے رہے ہیں، یہ جگہ ٹیکس ہے نا، جگہ ٹیکس مزید 30 روپے بڑھا دیں، مزید 30 روپے یعنی 90 روپے پر لیٹر ہو جائے گی. تو یعنی ان لوگوں کو آپ ایک طرف نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان کی پاکٹ میں سے پیسہ نکال رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں تو مفت پیٹرول ملتا ہے نا، ہمیں تو سرکاری خزانے سے پیٹرول ملتا ہے. ہمارے بچوں کے پاس، ہماری فیملی میں سرکاری کمپنیوں کی 8 گاڑیاں چل رہی ہیں، ان کے فیول کارڈ ان کے ملے ہوئے ہیں، ان لمیٹڈ فیول کارڈ استعمال ہوتے ہیں. سانو تو ٹینشن کو نہیں نا جی پیٹرول مزید مہنگا کر. وہ جو ان سین ایلیمنٹ، جو سین ایلیمنٹ تھے نا، ان کو ملتا ہوگا نا، کارڈ بھی ملتے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے کہا ہوگا کہ یار یہاں سے لیوی بڑھاتے ہیں. تو پھر ہم جو پرائم منسٹر آفس کا ایک اہم بیوروکریٹ، اس کے گھر میں سرکاری کمپنیوں کی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں. اسی طرح کوئی اور بابو نکال لیں جو 4 5 6 بڑی وزارتیں ہیں جہاں وہاں پہ اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، فیڈرل سیکٹری ہوں، ایڈیشنل سیکٹری ہوں، اس کے ماتحت جتنی کمپنیاں، سب کی گاڑیاں، ملازمین گھروں میں خدمات پر مامور ہیں. بچوں کے اس کے علاوہ وہ مانیٹائزیشن بھی لے رہے ہیں گاڑیوں کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان سے، وہ بھی بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے ان کے پریولیجز میں ضائع ہو جاتا ہے. اور اس کے باوجود وہ گاڑیاں جو ہیں اپنے جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں سے منگوا لیتے ہیں، وہاں سے نوکر چاکر بھی منگوا لیتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ پھر آگے چلیں، اجلاس میں کیا ہوا، اصل کہانی وہ بتائیں، یہ تو دکھ بھری داستان چلتی رہی. ہاں بالکل. جب یہ پرپوزل ان کے آئی اعلیٰ سطح اجلاس میں تو پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہاں پہ موجود تھے. اچھا. تو جب یہ پرپوزل آئی تو چیف آف آرمی اسٹاف نے اس بندے کو غصے کی طرف نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ یار کیسے تم بات کر رہے ہو، 30 روپے پر لیٹر لیوی مزید بڑھانا، 90 روپے کر کے تو ہم سبسڈی دیں، سبسڈائز کر دیں پاور سیکٹر کو کے کنزیومر کو، تو عوام سے پیسے لے رہے ہیں، ایک جیب سے نکالیں گے، اور دوسری طرف تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا زیادہ
اس کے امپلیکیشنس ہیں. تمام جو ہے ڈیزل پہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے, پیٹرول میں بھی آپ سفر کر رہے ہیں, ہر آدمی اس کا کرایہ بھی بڑھ جائے گا, اور جو گڈس ہیں ان کی قیمت آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا دماغ نہیں کام کرتا. تو حال میں اجلاس میں سناٹا چھا گیا ہوا. بالکل, انہوں نے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ خبردار ایسی کوئی موو نہ کرنا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایفیشنسی لے کے آئیں, اپنے جو ہیں ریونیو جنریشن کریں اور ٹیکس کو صحیح طریقے سے اس کو ماپ اپ کریں, اس کو کلیکٹ کریں, اور انفورسمنٹ کے ذریعے سارا کام کریں. ایڈمنسٹریٹو جو بھی انیشیٹوز ہیں اس کے ذریعے کام کریں. بالکل ٹھیک, زبردست. خالد صاحب, ایک شاندار سٹوری آپ نے ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی, اور یہ آرمی چیف کا ہی ویژن تھا جس کے نتیجے میں IPPs کے ایگریمنٹ ریوزٹ ہوئے, ٹرمینیٹ ہوئے, پاور ٹیرف نیچے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بہت سی جگہوں پہ انہوں نے اور بھی جگہوں پہ رول پلے کیے, جس کے نتیجے میں معاشی صورتحال بھی بہتر ہوئی, اور جو انرجی سیکٹر ہے اس کے اندر ان کا بڑا رول ہے. تو آنے والے دنوں میں ہم اس کا فالو اپ کرتے رہیں گے. اور ایک اور سٹوری آپ کے پاس ہے, مسلسل کئی دنوں سے آپ IMF کا جو پاکستان کے اندر, پاکستان کا ایک انداتا بنا ہوا ہے IMF, کہ جو وہ چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے. ہم اس کے سامنے نہ بات کر سکتے ہیں. ایک وقت تھا کہ ہم IMF کے ساتھ آرگومنٹ کرتے تھے, ڈیبیٹ کرتے تھے اور کنونس کرتے تھے ان کو. اب ہم آرڈیننس کا ڈرافٹ تیار کراتے ہیں, وہ اٹھا کے ادھر مارتے, نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کریں. اب IMF نے کوئی واردات ڈالی اور اس کے سامنے بھی ہم نے ہتھیار ڈال دی. دیکھیں, وہ IMF جو ہے وہ مختلف اسے انرجی سیکٹر کے سرکولیٹ کی بات نہیں کرتا. اس کا خاص رومانس ڈیولپ ہو گیا پاور سیکٹر کے ساتھ. حالانکہ پاور سیکٹر کا بھٹی صاحب جو سرکولیٹ ہے وہ گیس سیکٹر کے سرکولیٹ سے کم ہے. کم ہے کیونکہ وہ تقریباً 2.4 کے ٹریلین کے ارد گرد ہے, جبکہ جو سرکولیٹ ہے گیس سیکٹر کا وہ تقریباً 2.7 ٹریلین کا ہے. تو وہاں پہ ان ایفیشنسی زیادہ ہیں گیس سیکٹرز میں, وہاں پہ توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے وہاں پہ. لیکن یہ کر کیا رہا ہے IMF کہتا ہے کہ وہاں سے آپ جو سب سے بڑا جو کلائنٹ ہے نا گیس سیکٹر کا, وہ ہے کیپٹل پاور پلانٹس, جو مہنگی ترین جو ہے وہ گیس لیتے ہیں, ان پہ لیوی لگاؤ. وہ جو ریونیو آئے گا وہ آپ نے پاور سیکٹر جو کہ ان ایفیشینٹ ہے, جس کی وجہ سے گیس سیکٹر ان ایفیشینٹ ہو گیا, تو اس ان ایفیشینٹ جو سیکٹر ہے پاور سیکٹر, ان کے جو صارفین ہیں ان کا ٹیرف کم کریں. تو چونکہ اس نے انکار کر دیا تھا کہ جی آپ نے ٹیکس نہیں کم کرنا الیکٹریسٹی کے بلوں سے, تو خبردار آپ نے ٹیکس کم کیا, اور یہ آپ اس سے اپنے کراس سبسڈیز نہیں کرنی. آپ نے ان لوگوں کو یعنی انڈسٹریل سیکٹر پہ لیوی لگائیں, اس سے جو پیسہ آئے گا وہ آپ نے پاور سیکٹر کے جو ٹیرف کا, اس کا گیس کا ٹیرف کم کریں, یعنی کراس سبسڈائز کریں, اس کے کراس سبسڈائز کریں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ گیس سیکٹر کے سرکولیٹ کو کم کر لیں, تو بات سمجھ میں آتی تھی. آپ پاور سیکٹر جو کہ انٹائرلی ڈفرینٹ سیکٹر ہے, آپ اس کو ایز آؤٹ کیوں کر رہے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف دا گیس سیکٹر. یہ میرا سب سے بڑا, جس انڈسٹری کے ذریعے سے کر رہے ہیں وہ آپ کی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے, جو آپ کے لیے 20-25 ارب ڈالر لے کے آتے ہیں. نہیں, $30 بلین یہ آتے ہیں. $30 بلین ہمارے یا $31 بلین ہمارے ریمیٹنسز آتے ہیں. $60 بلین کا یہ کوشن ہمیں ملتا ہے, اور 50-55 بلین کو ہم نے سکویز کر کے امپورٹ سے سکویز کیا ہوا ہے. تو تب ہمارا ملک چل رہا ہے. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ انٹرنیشنل سازش ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹ سیکٹر کو آپ نے کمزور سے کمزور کر دیں, وہ بالکل نہ, یعنی پاکستان تھرائیو نہ کر سکے. تو کیا ہم امپورٹ اکانومی رہیں گے بھٹی صاحب؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے IMF کو کہ ہمیں جو ہے اپنے اس سیکٹر کو بچانا ہے, ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو بچانا ہے. یہ صرف جو ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں ایکسپورٹ میں آتی, ایکسپورٹ انڈسٹری میں اور بھی 5 سیکٹر بھی ہیں. بالکل ایسے ہے, اس میں لیدر ہے, اس میں سرجیکل ہے, اس میں جو اسپورٹس گڈز ہیں ہماری, کارپیٹس ہیں, یہ تو ہے. لیکن اس کے علاوہ ہماری انجینئرنگ جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی باہر جاتی ہیں. تو آپ سب پہ یہ جو ایک جیسے کا یعنی آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, تو یہ نہ کریں پلیز. بالکل ٹھیک, اس سے ہمارا ملک جو ہے بیٹھ جائے گا. بالکل صحیح. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ امپورٹ اکانومی سے ہم ایکسپورٹ اکانومی کی طرف آئیں. تو اس طرف جانے سے ہمیں, اس کا مطلب IMF روک رہا ہے. تو IMF کو رجسٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے. ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں ان کو بتانے کی اشد ضرورت ہے کہ سر اگر یہ سیکٹر بیٹھ گیا تو لوگ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو جائے گی. یہ سیکٹر بیٹھ گیا تو خدا نہ کرے کہ پاکستان کا معاشی بھٹا بیٹھ سکتا ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ IMF کے ساتھ
نیگوسیشن کریں، آرگومنٹ کریں، انہیں کنونس کریں، جیسا کہ ماضی کے اندر ہوتا ہے. جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہوا کرتے تھے، کئی مرتبہ انہوں نے ہمیں اسٹوری سنائی. وہ باہر جاتے تھے، بڑی ان کے ساتھ ہیٹی ڈیبیٹ ہوتی تھی، الٹیمیٹلی وہ اپنے موقف کے اوپر IMF کو لے کے آیا کرتے تھے. تو تھوڑی سی انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے. ان کا جو ٹارگیٹ ہے ریونیو میٹ کرنے کا، آپ اور بہت سے طریقوں سے کر سکتے ہیں اپنے ملک کی معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اگلی اسٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. خالد صاحب، ایک وسیم اکرم پلس ہوا کرتے تھے پنجاب میں، آپ کو یاد ہے؟ بھول گیا وہ جن کا نام این سے شروع ہوتا تھا. این سے شروع ہوتا تھا، بالکل جی. یہ پاکستان کی تاریخ کے واحد سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں جن کی کارکردگی ملک کا وزیر اعظم بتایا کرتا تھا. وہ خود نہیں بتا سکتے تھے کہ میری کارکردگی ہے کیا، میں کر کیا رہا ہوں، کیونکہ وہاں بہت کچھ ہو رہا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ آج کل کدھر ہیں؟ وہ آج کل اڈیالہ میں قیام پذیر ہے، جہاں پر دیسی مرغیاں اور جم کر کے وہ آنے والے دنوں کے لیے دوبارہ اپنے کو توانا کر رہی ہیں، جن کا نام عمران خان صاحب. وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے ان کو وسیم اکرم پلس کا خطاب دیا ہوا تھا. اور یعنی آپ عثمان بزدار کی تو نہیں کہیں بات کر رہے ہیں؟ میں عثمان بزدار کی بات کر رہا ہوں، بالکل جی. عثمان بزدار صاحب کی وہاں پہ اس وقت بڑی بڑی وارداتیں اور گیمیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ بیچارے بتا نہیں سکتے تھے. آج کل تونسا کے پہاڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہلکا سے میوزک چلایا ہوتا ہے، کبھی کسی چشمے میں بہتے چشمے میں بیٹھ کے میوزک انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، دنیا سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں زبردست، چونکہ ان دنوں میں بڑا کام ہوا ہے جی. اچھا، اس وقت جو پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ انفلوئنس تھا فرح شہزاد صاحبہ کا، جس کو فرح گوگی عرف عام میں جانتے تھے لوگ. ان کا لائف اسٹائل، جو اس وقت کی خاتون اول تھی، ان کی کچھ لگتی خاتون اول کی بیسٹ فرینڈ تھی اور ڈیفیکٹو چیف منسٹر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے حکم کے اوپر چیزیں چلتی تھیں. اب ان کے حکم کی تعمیل کون کرتے تھے؟ ان کے حکم میں تعمیل کرنے والے بیوروکریٹس میں سر فہرست جو تھے، ویسے تو پورا گروپ تھا، وہ تھے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، جس کو ہم DMG کہتے ہیں، گریڈ 21 کے آفیسر ہیں طاہر خورشید صاحب. یہ وہی ہے نا جن کی کوئی شادی چرچا پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا تھا اور 2 ارب کی سلامیاں ہوئی تھی. جی، اور یہ وہ ہیں جو ریکارڈ میں آ گئی، اس کے علاوہ تو بہت زیادہ سلامیاں. تو یہ خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، ان کا نام نہیں لیا تھا لیکن پھر صاحب کو پتہ چل گیا، انہوں نے بتایا تھا اس طرح کی سلامی بھی ہوتی ہیں ایک شادی کے اوپر. واپس آتے اسٹوری کے اوپر، ہوا یہ کہ وہ سیکٹری CNW رہے، کمیونیکیشن ورڈز، بڑی واردات ہوتی ہیں وہاں پر، اور پھر پرنسپل سیکرٹری CM رہے. خوفناک وارداتیں ڈالی، آمدن سے زائد اثاثے بنے، منی لانڈرنگ کے الزامات، کرپشن کے الزامات، ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر پیسے. FIA، نیب، اینٹی کرپشن پنجاب اور کون سے ادارہ تھا جو ان کے خلاف تحقیقات نہیں کر رہا. لیکن جب وہ آئے ریڈار میں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، مال تو سب کچھ سمیٹ چکا ہوں، بچنے کا راستہ ادھر نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب 2 نومبر 2022 کو جب PDM کی حکومت تھی، ان کو انہوں نے کہا جناب کہ میں نے نا عمرے پہ جانا ہے، کوئی میں بھی زیارت کر رہا ہوں، کوئی اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر رہا ہوں، عمرہ کرنا ہے، اور ایک میرے ماموں ہیں وہ بہت علیل ہیں، ان کی تیمارداری بھی کرنی ہے، تو کچھ نیکیاں ادھر سے سمیٹوں گا. ایک بیمار کی تیمارداری کرنے سے ثواب ملتا ہے. ادھر سے انہوں نے اپنی سیٹنگ بنائی، ٹکٹ کٹائی، 1 مہینے کی چھٹی لی اور پھر آؤٹ آف کنٹری وہ جا. تو اس وقت سے لے کے اب تک ان کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا جی. وہ 1 مہینہ کیا 1 سال 2 سال سے زیادہ سے گزر، ان کا عمرہ نہیں کمپلیٹ ہو رہا، نہ تیمارداری ختم ہو رہی ہے، وہ باہر لائف انجوائے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں ہونے تھے کی کرنا ہے آ کے، ٹھیک ہے چھوڑو، گریڈ 22 بھی نہیں جاؤں گا نا، چھوڑو، میں تو ادھر گریڈ 22 کیا گریڈ 44 سے بھی میں تو آگے نکل گیا ہوں. نہیں، وہ آنے والی 5-6 نسلوں کے لیے تو پیسہ بنا گئے زیادہ سر، کوئی 14-18 کہیں، اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں اتنی نسلوں کے کرنا کیا انہوں نے. اینی ہو، یہ سارا بہت بڑا ایک ریکٹ تھا کرپشن کا. اب نیب نے 7 نوٹسز دیے، وہ اپیئر نہیں ہوئے. پھر 1 مہینے کی چھٹی لے کے گئے تھے، واپس نہیں آئے. نیب نے پوچھا وفاقی گورنمنٹ سے، جی آپ نے چھٹی دی تھی ECL میں بھی آپ نے نکال دی، چلے جاؤ 1 مہینے کے لیے، بتائیں. اب انکوائری ہوئی، سیکرٹری انٹیریئر نے انکوائری کروا کے پرائم منسٹر کو رپورٹ جمع کروا دی ہے کہ ہم نے اس کو ڈسمس کرنا ہے جاب سے، ملازمت سے. اچھا، میں نے سنا کہ وہ ایڈ بھی آیا اخبار میں جی. وہ اس لیے ایڈ ان کو دینا پڑا ہے، ایڈ اس لیے دینا پڑا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایفیشنسی اینڈ رولز ہوتے ہیں اس کے مطابق انہوں نے اس کو آخری 10 دن کا شوکاز نوٹس دیا ہے تاکہ چھپ جائے، چونکہ وہ نوٹسز کی تعمیل نہیں کرتے. لاہور ایڈریس بھیجیں، فیصل آباد کے ایڈریس بھیجیں، سیالکوٹ بھیجیں، وہ تعمیل نہیں کرتے. واٹس ایپ پہ بھی بھیجتے ان کو، جواب ہی نہیں دیتے. آخری انہوں نے پروسیڈنگ کی ہے 10 دن کی، 10 دن کے اندر آ کے اپیئر ہوں، ان الزامات کا جواب دیں، ورنہ آپ نوکری سے برطرف. لیکن نوکری سے برطرف کرنا کافی نہیں ہے. جب 1 اربوں روپے کے اندر مطلوب ایک ملزم تھا، اس کو باہر جانے کی کس کے کہنے پہ اجازت دی؟ نیب والے ذرا اس سے بھی پوچھ لیں. لیکن طاہر خورشید کو تو وہ نوکری سے فارغ کر رہے ہیں، لیکن جو اس نے مال باہر بھیجا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، اور جو باقی اس کے کرپشن کی ان کی شکایات تھیں، وہ تحقیقات
منطقی انجام تک ضرور پہنچنی چاہیے. خالد صاحب بھی آج کا ہمارا شو تھا, کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو چونکہ ناظرین بھی ہمارے بہت وقت ہو گئے, وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج بہت طویل ہو گیا پروگرام. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو. میں یہ چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہو. تو میں چاہوں گا کہ ان کو نہ صرف یہی ٹرمینیٹ نہیں صرف کرنا بلکہ ان کو لے کے آئیں اور ایگزامپل سیٹ کریں اور جو ریکوائرڈ پنشمنٹ بنتی ہے وہ ان کو دیں. بالکل ٹھیک, یہ بہت ضروری ہے. ایک آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے اور انٹرپول سے رابطہ کریں, جتنی ایفرٹ کریں ایک دفعہ ان کو پاکستان ضرور لائیں تاکہ ہمارے جو باقی تگڑے بیوروکریٹس ہیں ان کو پتہ ہو کہ جب واردات ڈالیں گے تو پکڑے بھی جا سکتے ہیں. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. پروگرام پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.